طیب صاحبہ بہت بڑی رائٹر ہیں اور بہت بڑا نام ہے ان کا، تو ان کی موجودگی کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ باقی پینلسٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی دوران وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. تو ہم پہلے میڈم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لیں میڈم پلیز. اور باقاعدہ جو ہے یہ جو خیبر پختونخوا کا علاقائی نسائی ادبی پس منظر وہ پیش منظر ہے، اس کے اوپر انٹروڈکٹری روشنی جو ہے یہ بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے تو خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ کی دلچسپی موضوع کے اندر اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ، یہ ایک بہت بڑا جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی خوش بختی ہے کہ ایسے بڑے بڑے رائٹرس کے ساتھ آپ کو جو ہے مل بیٹھنے کا موقع بھی مل رہا ہے اور آپ اس موقع کو خوب انجوائے کر رہے ہیں، یعنی آپ اس کو اس سے فائدہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کا ادبی میلے ہوتے ہیں ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کلاس روم سے باہر جا کے تھوڑا سا آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مختلف شعبوں کے لوگوں سے آپ کا جب انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کی جو ڈائمینشن ہے وہ کھل جاتی ہیں. اور بھی آپ کو اس وقت جتنی بھی ریسرچز چل رہی ہیں وہ انٹر ڈسپلنری ریسرچز چل رہی ہیں. میں خود اپنے انگریزی ادب کا طالب علم ہوں اور استاد بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ انگریزی ادب کے ساتھ ساتھ جو ہے پشتو، ہندو، اردو، فارسی، عربی، جو باقی ویسٹرن لٹریچر ہے، فرینچ لٹریچر ہے، جرمن لٹریچر ہے، چائنیز لٹریچر ہے، ان کے حوالے سے جو ہے میری اسٹڈی ہوتی ہے. میں پڑھتا ہوں ان کو ٹرانسلیشن کے اندر جو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ اپنے شعبے سے یا موضوع سے نکل کے اپنے ڈسپلن سے باہر جا کے ذرا دیگر ڈسپلن میں جب انٹر ہوتے ہیں، وہاں سے جب آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں تو آپ کی ریسرچز جو ہوتی ہیں ان کو ایک نئی ڈائمینشن مل جاتی ہے. یہ جو آج کا موضوع ہے بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. اس کے اوپر جتنے بھی پینلسٹ ہیں آپ کے پاس وہ اپنی اپنی فیلڈ کے جو ہے یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم کلثوم صاحبہ جو ہے وہ تو بڑی مشہور جو ہے ان کا نام ہے اور پچھلے میں نے کہ ایک بڑے لمبے عرصے سے جو ہے نا وہ ادب کے حوالے سے خاص کر نسائی ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی، یعنی یہ تو ابھی آپ اپنی اسٹوری بتائیں گے آپ کو، بلکہ میں تو چاہوں گا میڈم کہ آپ شروع کر لیں گے. وہ آ رہی ہے تو کیونکہ ہمیں ہمارے پینل سیشن چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کا ایک وہ ہوتا ہے فیکٹر ہوتا ہے کہ ٹائم. جی جی مائک ہالس کی کیونکہ وہ چھوٹے فون ہیں تو اس میں مائک سسٹم فنش ہاں مائک کا سسٹم جی پلیز. چلے ٹھیک ہے. جی پلیز. اچھا، پہلے تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ نوجوان نسل جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں انہوں نے کل جا کے آگے کسی نہ کسی مقام پہ ہماری جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. اور ہسٹری ڈپارٹمنٹ تو ویسے بھی تاریخ ہی بتاتی اور سکھاتی ہے. تو پشتو یا اردو ادب یا پنجابی ادب کوئی بھی ادب ہو، یہ بھی تاریخ کا ہی ایک حصہ ہے. میں چونکہ رائٹر ہوں اور پشتو اردو دونوں زبانوں میں لکھتی ہوں، تحقیق بھی کرتی ہوں، افسانے بھی، افسانوں کی کتاب بھی آئی ہے، 4 ناول بھی آئے ہیں، ایک تاریخی ناول ابھی لکھا ہے جو شائع ہو رہا ہے. یہ جو میرے ہاتھوں میں کتاب ہے یہ ان خواتین کی کتاب ہے جو 3 صدیوں پہ محیط ہے. اس میں کلاسیکل دور کی خواتین ہیں، شاعرات اور ادیبائیں، اور اس میں 20ویں صدی کی بھی ہیں، 21ویں کی بھی ہیں، اور پھر جو ڈیجیٹل دور ہے ہمارا، جس طرح فیس بک اور اس پہ پتہ نہیں چلتا یہ خاتون ہے کہ نہیں، لیکن اس کی شاعری اور اس کے افسانے ہم فیس بک پہ پڑھتے ہیں. تو اس کی ابھی دوسرا ایڈیشن جو آ رہا ہے یہ 300 کے اوپر صفحات ہیں، 350، اور جو اگلی کتاب ہے اس کی وہ 600 صفحات کے اوپر ہے. تو اس میں پوری ایک تاریخ ہے. اس میں ہمیں کلاسیکل دور بھی ملتا ہے، جس طرح خوشحال خان خٹک کی بیوی، اس کی بیٹی اور اس کی بہن وہ شاعری کرتی تھی، اور اس کے بعد سے بھی بہت ساری خواتین ہیں. تو اس میں وہ ساری شامل ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ادب کا ہمارا دور ہے وہ بہت زرخیز ہے شروع سے. یہ میری کتاب ابھی شائع ہوئی ہے، اس میں یہ بچوں کی ہے، فکشن ہے. تو اس میں بچوں کی وہ کہانیاں ہیں جو ہم نے کھیل کھیل میں کبھی اسکول میں، کبھی گلیوں میں کھیلتے کھیلتے ہم نے گائے ہیں وہ گیت. اور اس میں
شینا کے بھی ہیں، خوار کے بھی ہیں، اس میں چترالی زبان کے بھی ہیں، اور اس میں پنجابی بھی ہے، بلوچی برابری بھی ہے، پشتو بھی ہے اور اردو کی بھی ہے. لیکن یہاں پہ بتا دوں کہ اردو کا جو اس کو فولکلور کہتے ہیں، یہ فولکلور کا ایک حصہ ہے، لیکن اردو میں فولکلور نہیں ہے. اردو ایک مہاجرت کی زبان ہے جو آئی ہے اور اس کی کوئی قومیت نہیں ہے. یہ بھی بتا دیں، یہ جو ہم پشتون ہیں یا پنجابی ہیں یا ہم بلوچی ہیں یا سندھی ہیں یا کشمیری ہیں، سرائی کی ہیں، جو بھی قومیتیں ہیں ان کے ہاں پہ فولکلور ہمیں ملتا ہے، کیونکہ وہ قومی زبانیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لیکن جو اردو ہے یہ پاکستانی زبان ہے، جو پشتو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، یہ قومی زبانیں ہیں، مطلب مختلف اقوام کی یہ زبانیں ہیں. تو اس میں جو بھی چیز ہمیں سامنے آتی ہے، جس طرح ہمارے پشتو میں ٹپا ہے، اور اس میں جو ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے گیت ہیں بچوں کے. جس طرح ہم نے پشتو میں اگر کسی کو سمجھ آتی ہے اچک بچک دم خالی چک لاما لاٹو قربان، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گیت ہیں جو بچے اکثر کھیلتے کھیلتے گاتے ہیں. جس طرح بھی انگلش کا زمانہ ہے، جدید دور ہے، تو اس میں ابھی انگلش کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. لیکن یہ تحقیق میری جو ہے 30 سال کی تحقیق ہے، اتنی چھوٹی سی کتاب. اور چونکہ میں پرائمری اسکول میں رہی ہوں ایز اے ہیڈ مسٹریس، میں نے 30 سال گزارے ہیں، اور ایز اے ماسٹر ٹرینر میں نے 25 سال گزارے ہیں. پھر مختلف اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، GIZ میں کام کیا ہے، پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ادارے تعلیم فروغ آگاہی کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیے لکھی ہیں. پھر پشتو نصاب جو اول تا 12ویں جماعت کا ہے اس میں بھی میں نے کام کیا ہے. تو اس حوالے سے اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا کام کیا ہے. تو کل جو میری کتابیں آئی ہیں یہ 43 کتابیں میری بچوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور باقی جو ہے 15 ہیں، تو کل ملا کے کوئی 60 کتابیں بن گئی. یہ میرا کام ہے. اور یہ ابھی ایک ناول ہے تاریخی جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے پشتو میں. می سوزم ایک ناول ہے جسے ڈاکٹر حمیرہ اشفاق نے لکھا. ایک پنجابی سرائی کی خاتون ہے، رائٹر ہے، اور اس میں ایک بلوچی خاتون کے اوپر یہ لکھا. رابعہ بلخی، اگر آپ ہسٹری کی کہیں بھی ڈھونڈ لیں رابعہ بلخی، تو آج سے 1000 سال پہلے رابعہ بلخی کا وجود تھا. وہ بہت اچھی شاعرہ تھی، عربی کی اور فارسی کی. رابعہ بلخی کے والد جو تھے اس کا نام امیر کاف تھا، اور وہ بادشاہ تھے، اور بادشاہت کا وہ دور افغانستان اور بلوچستان کا آدھا حصہ اور یہ اس ایریا میں تھا. تو بہت اچھے وہ بادشاہ تھے. پھر اس کا بیٹا جو تھا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور اس بیٹے نے اپنے والد کو زہر دے کے مارا تاکہ وہ تخت پہ قبضہ کر سکے. اور اس کی بہن جو تھی رابعہ بلخی، اس کے بھائی کا نام حارث تھا. تو اس حارث نے اپنے باپ کو بھی زہر دے کے مارا، اور اپنی بہن کو جو بہت اچھی شاعرہ تھی اور جو اپنے عوام سے بہت پیار کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس بھائی نے اس بہن کی نسیں کاٹ دی. یوں ہم اس کو کہتے ہیں، نسیں کاٹ دی اور تب اس کو بھی مار ڈالا. تو اس کے بعد کی تاریخ تو بہت بھیانک ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ ایک تاریخی ناول ہے. تو اگر کسی کوئی پڑھنا چاہے تو بے شک یونیورسٹی بک ایجنسی میں بھی یہ کتابیں پڑھی ہیں، وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں، اور پشتو جو ڈپارٹمنٹ کا بک شاپ ہے وہاں پہ بھی پڑھی ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایز اے ٹیچر 30 سال تک کام کیا ہے، اور جب 30 سال پورے ہو جاتے ہیں کوئی بھی سرکاری محکمے میں، اسپیشلی ایجوکیشن میں اگر آپ میں سے کوئی جاتا ہے تو میں بتا دوں کہ 30 سال تک صرف آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں، لیکن 30 سال کے اوپر ایک دن ایک مہینہ بھی ہو تو وہ فائدہ پھر گورنمنٹ کو جاتا ہے، آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے 2018 میں ریٹائرمنٹ لی. ابھی میری عمر اتنی نہیں تھی، لیکن میں نے ریٹائرمنٹ لے لی اس لیے کہ میں نے جب نوکری شروع کی تھی میٹرک میں کی تھی. پہلی غزل میں نے 8ویں کلاس میں لکھی، پہلا افسانہ میں نے 9ویں میں لکھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. میٹرک جب کیا ایگزام ابھی دیا
بھیجا تھا اور رزلٹ نہیں آیا تھا. میری شادی ہوئی, پھر 3 بچے ہوئے, اور بچے بڑے ہونے کے بعد 2004 میں نے پھر پرائیویٹ اپنی ایجوکیشن اسٹارٹ کی, اور MA تک اردو میں MA کیا, MSc وومن اینڈ جینڈر اسٹڈیز میں کیا, B.Ed کیا. تو اس دوران یہ سلسلہ چلتا رہا, مطلب میں رکی نہیں, میں نے اپنا کام جاری رکھا. PRP کے ساتھ جو کام کیا وہ بھی ایک بہت خوبصورت میرے لیے تجربہ بھی ہے, اور ایک حوالے سے اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے میں نے بچوں کے لیے کیا, چاہے وہ نصاب کا ہو, چاہے وہ بچوں کی کہانیاں ہوں, لیکن تقریباً کام میرا بچوں کا ہے. اچھا یہ میڈم یہ بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کا ایک نام آتا ہے کہ یوزلی میں نے بھی زیادہ سنا تو بچوں کے حوالے سے زیادہ پرومیننٹلی وہ آتا ہے سامنے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ابھی اسلام آباد میں 3 روزہ میلہ تھا, ہمیشہ ہوتا ہے, وہ انٹرنیشنل میلہ ہوتا ہے. وہاں پہ بھی مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا شاید میں اپنے اندر کے بچے کو ابھی بڑا نہیں ہونے دے رہی ہوں. اور یہ ہوتا بھی ہے, جتنے بھی رائٹرس ہیں ان کے اندر کی شخصیت ایک ہوتی ہے اور ان کے باہر کی شخصیت ایک ہوتی ہے. تو جو میرے اندر کا بچہ ہے وہ ابھی بچہ ہی ہے, وہ بڑا نہیں ہوا. تو شاید یہ وجہ ہو, میں نے بچپن ہی سے بچوں سے پیار کیا ہے. ٹیچر تھی تبھی بھی, اس ٹائم تو بہت ہی ہمارے لیے سہولتیں تھیں. مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہائی اسکول جانا چاہتی ہیں, آپ مڈل جانا چاہتی ہیں, پرائمری. میں نے خود چوز کیا تھا کہ میں پرائمری اسکول میں جاؤں گی. وجہ یہی تھی کہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. تو یہ ہے کہ اندر کی معصومیت تب زندہ رہتی ہے جب کہ آپ کے اندر کا بچہ زندہ ہو, مرا نہ ہو, وہ بڑا نہ ہوا ہو. تو شاید یہ وجہ ہے. اور جو رائٹر ہوتا ہے وہ اندر سے بہت ہی نیٹ سافٹ ہوتا ہے, ہر رائٹر. میں کیونکہ ہمارے باقی پینلسٹ آج کیونکہ ہمارا پیرنٹس کا پہلا دن تھا, یوں تو کل اسٹارٹ ہو گیا ہے پشاور فیسٹیول, لیکن پیرنٹس کا جو ہے یہ آج پہلا دن تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو رجسٹریشن ڈیسک ہے وہ ذرا تھوڑا سر سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں, تو تھوڑا اس میں بھی ایک ہوا ہے. تو یہ معمولی سا ایک ہوا کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ شاید ابھی آتے ہوئے تھوڑا سا میں میڈم سے بھی ان کی موجود فائدہ لوں گا, اور میں یہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں ڈسکشن کو, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے اسی کی یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, عیسائی ادبی پس منظر جو ہے, اگر میڈم اس پہ آپ ذرا وہ کریں کہ بس. جی سر. میڈم تاسو دا قومي نصاب پښتو نصاب خبره وکړه. جی جی 12 پورې. جی جی پرون د مورنو ژبو په ورځ یو دا د نشست شوی و, هغو سره د 8 پورې نصاب جی او څه کنفیوژن دی. څو میاشتې مخکې یو نوټیفیکیشن په سوشل میډیا راتلو چې د 12 جماعت پورې شخصي او سرکاري دواړو سکولونو کې پښتو لازمي ده. خو نصاب نشته او دلته تاسو ځینې خلک دا وایي چې شته دی. دا ولې کنفیوژن دی, دا صحیح خبره څه ده؟ اصل کی خبره داسې وه چې کله د AP په دور کې په دې کار شروع کړ, نو زما خیال دی 2010 و چې په دا مکمل شو, کمپلیټ شو. هسې خو د دې دا کار زموږ د 2009 نه شروع شوی, 2006 نه شروع شوی او هغه شروع خو چا پې لکه مطلب دا یي زموږ بدبختي ده چې یو حکومت راشي, د تېر حکومت کار یې هغه سټارټ بیا مخکې نه ځي. نو دغه یو شی چې شروع دا 2010 کې بیا کمپلیټ شو. په خپله ځان ته موجود هم زموږ ساینونه شته, هغه پوره که ما ته پته وي چې په دې کېږي نو ما به تاسو ته هغه ساین شوی پوره یو بک دی زموږ, به ما راوړی و چې هغې کې څه هغې کې موږ پروګرام ورکړی و چې د KG کلاس نه د پیلي کلاس نه واله 12 پورې د هر یو پښتو کتاب ګرامر به سي, د هغې متن به سي او د هغې طریقه کار به سي. نو هغه شوی و. بیا د MP نه پس چې کله PDI راله نو PDI دغه شی وروسته ده کړ. او زموږ بدبختي ده چې 9 کاله PDI په دې صوبه کې وخت تېر کړ, نو د هغې کوشش دا و چې هغه څیزونه مخکې ته راولي. زما په خیال باندې د پښتنو دا ډېره بدقسمتي ده چې یو شی زموږ راځي, زه د یوې پارټۍ سره نه یم او نه تعلق لرم, خو زه به د هغه څیز خبره کوم کوم چې زموږ د پښتنو لپاره, د پښتو نسل لپاره, د پښتو ژبې لپاره نو هغه MP ډېر زیات کړي دي, او زه خو د هغې ذاتي طور احسانمنده یم. خو د هغې نه پس بیا هغه شی کمپلیټ په هغه ځای ودرېدو.
بیا اوس چې تاسو وایي نو د هغې خبره دا وه چې ټول تقریبا څیزونه پرایویټایزیشن ته روان دي. دغه هم زموږ بدبختي ده چې کوم یو شی قومي ني هغه ستا د حکومت د سرکار د دغه نه یو طرف ته کېږي او پرایویټ ځي نو هغه خو به بل شان وي. بیا په موږ د انګلیش ژبې ډېره زیاته غلبه ده او انګلیش ژبې موږ خوار کړو نو زموږ خپل پښتانه چې دي هغه خپل په کور کې بچو سره انګلیش وایي. بیا پرایویټ سکولونو ته ماشومان لیږي. د هغې نه پس دغه یو خبره ده. خو دا تاسو چې کوم وایي دا موضوع بدله ده. او جی دا تاسو هغه کوېسچن جی ایگزیکټلی نن میډم راغلي ده بنیادي طور باندې دا چې صحیح ادب حوالې سره راغلي ده. دا ډېر غټ نوم دی دلته کې موږ سره ناسته ده دلته کې او د دې نه موږ کوشش کوو چې فایده درواړو او ډاکټر راهیله خورشید صاحبه او د ډاکټر راهیله هم نشته سبا هم نشته دا روانه ده یا ټرافیک اسټرکشن ده موږ ته میسج راغلی اوس ما ځکه دا وایي چې دا چې دې زه مطمئن کوم نه جی هغه دنیا نه بل چونکه دا خلک دا اسټوډنټس راغلي دي خپل باقاعدہ موضوع دی لٹریچر فیسٹیول جو دغه داسي لٹریچر فیسٹیول بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ موضوع دیکھ کے آتے ہیں نا. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس موضوع کے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ اس میں کچھ جاننا چاہتے ہیں اور پھر وہ سوال پشتو لٹریچر سے متعلق ہے. نہیں جی آپ نے صحیح کیا آپ نے درست سوال کیا لیکن چونکہ یہ جو آپ مجھ سے بعد میں ملیں تو میں آپ کو بتا اس وقت جو ہو رہی ہے پی ایچ ڈی پشتو اکیڈمی سے ہوں پی ایچ ڈی کا نہیں باشد نہیں آپ نے صحیح کیا آپ نے غلط نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا سر ایسی بات نہیں آپ ہمارے محترم ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا علاقائی نسائی ادبی پس منظر و پیش منظر یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے. اس حوالے سے ہم میڈم سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ اس سے بنتا ہے ایگزیکٹلی. اچھا یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کا پس منظر بیان کریں یعنی اگر علاقائی نسائی ادبی پس منظر یہاں ایک بات تو پہلے یہ کہ ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا نسائی ادب کیا ہے اور پھر اس میں تانیثیت کیا ہے. نسائی ادب جو ہے وہ ہر وہ ادب ہے جو خواتین سے منسلک ہے جو خواتین نے لکھا جو خواتین نے آگے پیش کیا جس میں ہماری ابتدا جو ہوتی ہے پس منظر پہلی ہماری ابتدا ٹپے سے ہوتی ہے. ٹپا خاتون نے ایجاد کیا خاتون نے پڑھا اس کو. بعد میں یہی ٹپا جو تھا وہ کوئی ریٹن میں ہمارے پاس نہیں آیا بلکہ یہ سینہ بسینہ ہوتا چلا آیا اور ابھی تک ٹپے کی وہ شکل نہ بگڑی ہے اور نہ ہی کہیں گم ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جو ٹپا خاتون نے اپنے منہ سے نکالا چاہے وہ اس میں ہم کہتے ہیں نا چنے اوڑولا اس ٹائم بھی جب کھیت میں وہ کام کرتی رہی تب بھی جب بچے کو سلاتی رہی تب بھی جب کسی شادی میں وہ بیٹھ کے ڈھولک بجا کے گانے گاتی رہی تب بھی یہ ٹپا زندہ رہا اور ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو خواتین نے لکھا وہ سارا نسائی ادب ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم تانیثیت کی بات کرتے ہیں تو تانیثیت جو ہے وہ ادب ہے جو خاتون نے سوچا جو خاتون پہ گزرا. مطلب یہاں پہ ایک ہے اس کی مشکلات اس کی گھٹن زدہ ماحول میں پرورش یا مشکلات سے سامنا یا کچھ بھی اس دور میں جب وہ بچی ہوتی ہے وہاں سے لے کے بڑھاپے تک اس پہ گزرتی ہے. یہ تانیثیت ہے. اچھا اب جب خاتون رائٹر کوئی چیز لکھتی ہے تو وہ تانیثیت کے اندر نسائی ادب تخلیق کرتی ہے. تانیثی ادب کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے وہ نسائی ادب تخلیق کرتی ہے. مطلب میں نے افسانہ لکھا تو اس میں ایک مرد سے مختلف ہوں. مجھے سماج کو دیکھنے میں اس کو پرکھنے میں اور اس کو محسوس کرنے میں میرا ہر جو شعوری لاشعوری وہ حص ہے وہ مختلف ہے ایک مرد سے. وہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے میں اپنی طریقے سے سوچتی ہوں. وہ اپنے طریقے سے لکھتا ہے میں اپنے طریقے سے لکھتی ہوں. تو جو ہمارا سماجی پس منظر اس کا ہے تو یہ ابھی کا نہیں ہے. جو یہ کتاب میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ نسائی ادب کا 300 سال کی ایک تاریخ ہے. اس میں آپ کو خوشحال خان کی بیوی بھی ملے گی اس کی بیٹی بھی ملے گی. اس میں آپ کلاسیکل دور کی تقریباً تمام خواتین کی رباعیاں ان کا اشعار ان کی زندگی کے حالات یہ سارا کچھ دیکھ سکتی ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. پھر اس میں 20ویں صدی آتی ہے جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا. اس ٹائم ہمارے پاس ایک تھی سیدہ بشرا بیگم
جو ہماری پہلی افسانہ نگار خاتون بھی ہیں اور جو ہماری شاعرہ بھی ہیں. تو 1932 میں تقریباً ان کا جو پیدائش تھی وہ 1922 کی تھی اور 1932 میں اس نے افسانہ لکھا. وہ ایک ایسی خاتون تھی جو دہلی کے ایک اخبار اس کی ایک ایڈیٹر بھی رہی ہے. اچھا اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا رہا الف جانا خٹک آئی. الف جانا خٹکا کے دور میں اس ٹائم بہت ساری ایسی خواتین جنہوں نے لکھا، اخبار میں لکھا، پختون رسالے میں لکھا، شہباز اخبار میں لکھا، باچا خان کی ایک اسلامی تحریک تھی اس میں بھی بہت ساری خواتین آئی، وہ لکھتی رہی. اس کے بعد جو ہے جب 20ویں صدی کا دور ہمارا آتا ہے تو وہ بہت زرخیز ہے اور اس نے ہمیں کئی سینکڑوں میں خواتین دے دی اور وہ دور اتنا خوبصورت تھا کہ اس دور میں نثر بہت زیادہ سامنے آئے، اس میں تحقیق بھی سامنے آئی، اس میں افسانے بھی آئے. ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہماری ایک ہے تاج خٹک، اس کا پہلا ناول بیٹے کے نام سے آیا، ایک دوسرا اس نے لکھا ناول، ان کی شاعری بھی آئی، افسانے بھی بہت زیادہ آئے. اچھا اخباری جو اخبارات تھے وہ بھی اس میں بھی وہ لکھتی رہی اور کچھ رسالے بھی خواتین نے. ایک رسالے کی میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی، اس کا نام ننگیالائے نرمنی. یہ خالص خواتین کا ایک رسالہ تھا جس میں وہ لکھتی تھی. مبارک سلطانہ شمیم اس کی مدیرہ تھی، ساتھ میں اس کی کئی اور خواتین تھیں. تو ہمارے ادب کا جو پشتو ادب کا پس منظر ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ابھی ہم نے شروع کیا اور کچھ آپ گنی چنی جن کو دیکھتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کے دور سے جو ہمارا پچھلا دور ہے وہ زیادہ زرخیز تھا، اس لیے کہ ان خواتین کے جب افسانے میں نے پڑھے اور اس کو اکیڈمی ادبیات پاکستان کے لیے میں نے ترجمہ کیا، وہ کتاب شائع ہوئی، تو میں ایک ایک خاتون کے افسانے کو پڑھ کر دنگ رہ گئی. مطلب ان کے لکھنے کا انداز، معاشرے میں جو کچھ ان کے ساتھ گزرا ہے، ان کی فیلنگز، ان کے احساسات، پھر جس طرح مکالمہ نگاری میں وہ آگے بڑھی ہے. مطلب ہر ایک افسانہ آپ یوں سمجھ لیں کہ چلتا پھرتا ڈرامہ ہے، جو تکنیکی لحاظ سے بہت بڑی بات ہوگی. آج ہم افسانے پڑھتے ہیں لیکن وہ افسانے بیانیہ ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا، بس اور افسانہ ختم. افسانہ اس طرح نہیں ہوتا. افسانے کا اپنا ایک پلاٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تھیم ہوتی ہے، پھر تکنیکی لحاظ سے آپ کردار بناتے ہیں، کرداروں میں جڑت ہوتی ہے اور جب کردار بولتے ہیں تب آپ ایک اچھے افسانے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. تو ان خواتین کا جو افسانے ہیں جس میں ہم نے تاج خٹک کے افسانے پڑھے، ہم نے بہت ساری خواتین ہیں ہماری. میڈم میں چونکہ میڈم مرباب صاحبہ تشریف لا چکی ہیں تو ابھی ماڈریٹ کریں گی اس سیشن کو میں، کیونکہ یہ جو آنے سے پہلے جو ہے میں نے ڈسکشن سے اس پہ اسٹارٹ کی کہ خیبر پختونخوا کا علاقائی نثاری ادب جو ہے اس کا پس منظر جو ہے میڈم کلثوم زیب صاحبہ جو ہے وہ پیش کریں گی. تو وہی پس منظر ہے کہ جو ہمارا ظاہر ہے ہم 20ویں صدی میں بہت سارے لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں اس ٹائم نہیں تھے، اس ٹائم ہم بھی نہیں تھے. ہم تو پھر جب آئے جب 21ویں صدی کا آغاز تھا تو وہ خواتین بہت زیادہ اچھا انہوں نے لکھا. اس ٹائم ہماری سروت جہاں کوکب، زیتون بانو افسانے کا ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے مردوں سے بھی زیادہ افسانے لکھے اور ہر افسانہ ایک سے ایک بڑھ کر. تو بہت ساری خواتین جس میں عائشہ ملک ہیں، جس میں ایسی بھی خواتین ہیں جو پشاور میں رہ کے گئی ہیں اور ان کی اپنی زبان پشتو نہیں تھی پھر بھی انہوں نے لکھا. تسنیم اختر ہے، سلیم اختر ہیں، ناہید ہے. ہمارے جو نیو جنریشن تو پھر بعد میں آئی انہوں نے بھی اچھے افسانے لکھے، لیکن خود میں سمجھتی ہوں جو 20ویں صدی ہے ہماری اور ان کی خواتین لکھاری ہیں وہ آج کی خواتین سے بہت بہتر ہیں. جی میرا کوشچن ہے، جی آپ نے کہا کہ پشتو ادب ہے وہ ٹھپے سے شروع ہوتی جی ہے، تو آپ کے میں خواتین کی بات کر رہی ہوں، ہاں پشتو ادب کی بات نہیں. آپ نے کہا کہ خواتین نے ہی ٹپا ایجاد کیا ہو، سینہ بہ سینہ کی. میڈم آپ کے خیال میں ٹپا یا یہ ادب یا جو عورت نے ایجاد کیا یہ کتنا پرانا ہو سکتا ہے؟ ہزاروں سال ہماری زبان پرانی ہے، ہزاروں سال ہم پرانے ہیں، تو ہزاروں سال
وہ ٹپا ہے اس کو میں کڑنگ وہارا ہے یہ 5000 یا 6000 سال پرانا. بالکل. تو میڈم اس کے کیا پیمانہ کیا ہے کہ ہم اس سے نہیں ناپ سکتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم ادب جو ہے ادب ایک معاشرے کی تاریخ ہوتی ہے. مطلب اس دور میں جو ٹپے میں گایا گیا وہ اس دور کی تاریخ ہے. تو میڈم ایک بات ہے نا کہ سوگ میں کڑم وغیرہ ہے جب اس ٹائم پہ ساؤنڈ کا جو کنسیپٹ تھا وہ نہیں تھا 5-6 سال پہلے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھا؟ تو کڑنگ وغیرہ ہے جو ساؤنڈ میں ساؤنڈ اس ٹائم پہ اس ٹائم بھی تھا. ایسا نہیں اگر کسی انگریز نے اس پہ ایک انگریز نے اس پہ تحقیق کی ہے اور آپ کے سامنے وہ لایا ہے تو انگریز جھوٹ نہیں بولتے. یہ میں بتاؤں جھوٹا مسلمان بولتے ہیں, انگریز جھوٹ نہیں بولتے. کوئی بھی غیر مسلم آپ کو جھوٹا نظر نہیں آئے گا. تمام عمر ہم نے جھوٹ بولا ہے. ہم نے اپنے ابھی کل میں ایک پوسٹ پہ ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے پشتونوں کو کیا بنا دیا ہے. مطلب ہم گناہ پروف ہے, ہم کوئی گناہ نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہم گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں, لیکن وہ گناہ نہیں کرتے. پشتون گناہ نہیں کرتا, پشتون جھوٹ نہیں بولتا, پشتون سفید ہے وہ کالا نہیں ہے. مطلب یہ کس طرح کا ایک کس طرح کی سوچ ہے. میں بھی پشتون ہوں, لیکن جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب ہر دور کی ایک تاریخ ہوتی ہے. اس ٹائم کی جو میں کڑک وہاں رکھی وہ بھی ایک تاریخ تھی. اور ہمارے پہلے ریسرچر جو تھے وہ انگریز تھے. بعد میں ان لوگوں نے سیکھا کہ ریسرچ کس طرح ہوتی ہے اور کیوں کر ہوتی ہے, تو پھر بعد میں یہ چیزیں ان لوگوں سے انہوں نے سیکھی ہیں. یہ نہیں ہے. میرا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جو ریسرچ کر رہے ہیں نا, جو انگریز کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں, پشتون کر رہے ہیں, ان کا پیمانہ کیا ہے کہ اس پیمانے کے ساتھ یہ ناپتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا ہے یا یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. اب میں اس دور میں ہوں, میں کوئی چیز لکھتی ہوں اور آج سے 100 سال بعد کوئی اس کو پڑھتا ہے. آپ کے پاس تو ریٹرن تو ان کے پاس بھی ریٹرن تھی نا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سے 70 سال پہلے یا 100 سال پہلے ان کے پاس ریٹرن نہیں تھی. آپ جائیں, آپ لندن کی لائبریریاں دیکھیں, ان کے پاس ہمیں تصویروں کے پورا ریکارڈ وہاں پہ ہیں. ہم لوگ جو ہیں ریسرچ کی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن ہم اتنی وہ نہیں کرتے, تکلیف نہیں کرتے کہ جا کے ہم ان کی ہسٹری دیکھیں. ہزاروں سال کی پہلے کی یونان کی تاریخ آپ پڑھ لیں, یونان کی تاریخ پڑھ لیں, آپ فرانس کی تاریخ پڑھ لیں, آپ انگلینڈ برطانیہ کی تاریخ پڑھ لیں. ان لوگوں نے تمام علوم اپنے پاس رکھے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے تھوڑا سا کوئی ایشو ہوا تو ہم نے ریڈیو چلا ڈالے. مطلب اس سے آپ کیا جا سکتے کہ جو ہم کہہ رہے کہ 6000 سال پرانا یہ ہمارا ٹپ ہے, تو یہ ریسرچ جب ہمارے بڑوں نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 6000 سال پرانا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. اس لیے جو ریسرچ کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا, اور وہ جھوٹ جو باہر کے ممالک کے لوگوں نے کیا ہے نا, تو اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. پریشان خٹک نے اس پہ بہت بڑا کام کیا, تو وہ لوگ جو تھے وہ مطلب جھوٹ نہیں بولتے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ پشتون کی تاریخ بے شک ہے, وہ پرانی ہے اور کتابوں میں ہمیں ملتا ہے, لیکن آج کے تاریخ دان جو ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم اسرائیلی ہیں, اب یہ غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم سلیمانی ہیں, یہ بھی غلط ہے. اپنے آپ سے تاریخ نہیں بنائی جاتی. تاریخ وہی ہے جو ہمیں فرقوں کے اس سے ملتی ہے نا, جو پرانے لوگوں سے ہمیں ملتی ہے, آئی ہے. تو اس ٹائم تو ہم نہیں تھے, لیکن آج جو ہم لکھیں گے 100 سال بعد اس دور کی تاریخ, اس دور کا رنگ اور اس دور کی چیزیں اس میں موجود ہوگی. اب یہ کتاب ہے, اگر 100 سال بعد میں نہیں رہی لیکن میری یہ کتاب ہوگی, تو اس میں نے جو لکھا یہ ایک حقیقت ہے, غلط تو نہیں ہے. اس میں جتنی بھی ہیں کچھ تو ہیں جو آج نہیں ہے موجود, لیکن ان کی ریٹن کی جو ہے کچھ کے افسانے ہیں, کچھ کی شاعری ہے, وہ تقریباً تمام ادبیات میں پڑھی ہوئی ہے, ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے. اور ہمارے بہت سارے سینئرز نے اس پہ لکھا ہے, تو یہ جھوٹ نہیں ہے. تو یہ ایک سچی تاریخ ہے, تو تاریخ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. میں اس موضوع پر اپنے کمنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی یہ جو ٹپا, اس ٹپے کی جو قدامت ہے, ایک تو ٹپے کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اتنا قدیم ہے, یا کہ اس رسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. دوسری صداقت, جس طرح میڈم نے کہا کہ انگریز جھوٹ, چاہے انگریز جھوٹ بھی بولے وہ الگ بات ہے,
لیکن اس میں کم از کم اس نے جھوٹ نہیں بولا. بالکل نہیں. اگر ہم پٹھان خود دعویٰ کرتے تو شاید کوئی ہمیں بتا سکتا تھا کہ یہ تو آپ ویسے دعوے کر رہے ہیں. لیکن اس کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک غیر ملکی نے یہ ٹپا لیا ہے. جی. دوسرے یہ ساتھی نے کہا کہ ان دنوں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا کھڑنگ, تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح نہیں تھا. اس ٹائم کے اس بندے نے سوچا ہوگا, اس نے دیکھا ہوگا, کہیں سے سنا ہوگا, تو وہ ٹپا اس کو بھی کہیں سے ملا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ اس نے خود سے کیا, اس نے خود سے کچھ نہیں کیا. ٹپے پر تو ہم شک نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کڑنگ یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا, تو کس طرح نہیں تھا, یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جدید آلات نہیں تھے. نہیں, جدید حالات کی تو بات نہیں بنتی. اب ایک ہماری یہ لہجے ہیں, مختلف لہجوں میں ہماری. اب جب میں ناول اپنی لکھی میں نے, تو اس میں کئی سارے الفاظ ایسے تھے کہ جب سلمیٰ شاہین نے اس پہ لکھنا شروع کیا تو اس نے یہ خود لکھا اس ناول کے دیباچے میں کہ اس میں ایسے بھی الفاظ ہیں جو مجھے ڈکشنری میں نہیں ملے. اسے کیوں نہیں ملے؟ اس لیے نہیں ملے کہ میرا تعلق ثوابی مانیری سے ہے. میں وہاں کی کا لہجہ استعمال کرتی ہوں, وہاں جو الفاظ ہیں وہ کسی اور علاقے میں نہیں ہے. ہو جاتے ہیں الفاظ کا دقت ہے, لیکن میں نے جان بوجھ کے اس لہجے کو اپنایا ہے کہ تاکہ میرے علاقے کی زبان جو ہے یہ تاریخ میں محفوظ رہے. اور یہی لفظ جو ہے ہم سوات کی طرف یہ لوگ اب بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, ان انگریزوں نے اتنا بڑا کام اس لیے کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے پشتو سیکھی. اچھا میم, انگریز آپ کے مطابق جھوٹ نہیں بولتا ہے, وہ غلط نہیں لکھ سکتا, تو جو پشتونوں کے بارے میں فقیروں نے کتاب لکھی ہے اس پہ تمام پشتونوں کے اعتراضات ہیں. پشتون اپنے اوپر کوئی الزام یا کوئی بات نہیں سہ سکتے, تو اور یہ ہر قوم کا ہے. مطلب میں پشتون ہوں تو میں نے ابھی ان کو کہا کہ میں گناہ پروف ہوں. پشتون گناہ نہیں کرتا, پشتون بدصورت نہیں ہے, پشتون جھوٹا نہیں ہے. دیکھیں ہر قوم جو ہے وہ باعزت ہے. اور تو پھر تو ادب میں کہتے ہیں کہ ادب جو ہے یا شاعری جو ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں, پھر تو پشتو ادب جو ہے وہ پھر غلط ہوا. نہیں, غلط کہاں ہوا, میں نے یہ تو نہیں جب کہا ہم کہ اس میں پشتو سارے ادب غلط اچھی چیزیں ڈال رہے ہیں, غلط چیز نہیں مان رہے, پشتو ادب تو پھر دیکھیں جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. ایک اساطیری ادب بھی اب ہوتا ہے نا, آپ کو میں جنوں پریوں والا وہ والا ادب ہوتا ہے جیسے. تو یہ ہماری وہ جو ہے تو ایک خواہش ہے جو ادب کے ذریعے آ رہی ہے سامنے. یہ ہماری ایک خواب ہے, ایک دلی یہ چیز ہے. اس کی بات دوسری ہے. آپ کو میں دعوت دیتی ہوں, آپ کسی جگہ کا معائنہ کریں, جائیں, وہاں کے ادب کو دیکھیں, وہاں کے لوگوں کو دیکھیں. آپ کا اپنا نظریہ ہے, آپ جائیں گے اپنی نظر سے اس کو دیکھیں گے, اس پہ بولیں گے. کچھ رائٹر ایسے ہوتے ہیں جو اچھا ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ جو گہرائی میں دیکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر پچھلے یا ابھی والے بھی نا, ابھی جیسے پاپولر فکشن ہے, فکشن کو بھی مختلف اس میں تقسیم وہ کریں گے دوسری نا. بات کر رہا ہے.